السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ ذکا اشرف ایک بار پھر آؤٹ، نجم سیٹھی پی سی بی کی کریز پر آنے کے لیے تیار۔ طالبان نے حکومتی مطالبات کا جواب دے دیا۔ جواب لانے والے کہتے ہیں کہ طالبان نے مثبت رویہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے کارکنوں کو تاک نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں جاری آپریشن کو اپنے خلاف قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نائب امیر ابوالکلام محمد یوسف مرحوم کی کچھ یادیں۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر بلکہ تازہ ترین خبر، شامی صاحب نجم سیٹھی صاحب ایک بار پھر ان ہو گئے ہیں اور ذکا اشرف صاحب حسب معمول آؤٹ ہو گئے ہیں۔ کیا کہا ہے علامہ اقبال نے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر نکلے، کیا ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جی، تو ان دونوں میں سے اہل ایمان کون ہے؟ دونوں کو ہی حسب توفیق اب کہا جا سکتا ہے۔ جی، یہ تو دیکھیں نا، مگر جو نجم سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے تو جناب ڈوبنے کی اور ابھرنے کی بالکل ایک مثال قائم کرتی۔ بالکل، پہلے ابھرے، پھر ڈوبے، پھر ابھرے، پھر ڈوبے، اب پھر ابھرے۔ تو اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ لیکن شام صاحب، جو جس تیزی سے یہ فیصلہ ہوا ہے، جس طرح وزیر اعظم نے کیا اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو کمیٹی نے فیصلہ کیا، وہ یہ کہ پوری کمیٹی حاضر بھی نہیں ہے، فون پہ اور ای میل کے ذریعے ووٹنگ ہوئی ہے اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں۔ بڑی ترقی کر گئی ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے۔ دیکھیے نجم سیٹھی صاحب جو ہے، دیکھیے ہمارے ہیں وہ پیٹی بھائی، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کا روزی روٹی بھی جناب اسی شعبے سے وابستہ ہے جس سے ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وزیر اعظم آئے نا لاہور عطا اللہ قاسمی صاحب کی دعوت میں، تو اس وقت خاصے سینئر لوگ موجود تھے اور یہ بھی تھے حضرت نجم سیٹھی صاحب۔ تو میں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ جناب نجم سیٹھی صاحب کی قسمت دوبارہ کب کھل رہی ہے؟ ٹھیک، تو وزیر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا کے دیکھا میری طرف، خاموش ہو گئے۔ اور نجم سیٹھی صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نا آپ کو بھی، وہ کہتے لاہور والا قوت، میں کہاں پھنس گیا اور میں تو باز آیا، ٹھیک، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، خاموشی اختیار کی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ خاموشی جو ہے رضامندی ہے۔ ٹھیک، تو سیٹھی صاحب کے دل میں ابھی تک یہ بات موجود ہے کہ انہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے دوبارہ۔ بالکل، اور اچھی بات ہے۔ دیکھیے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے نگران، انہوں نے ہمیں بہت کھانے کھلائے اور بہت اچھے مینو تبدیل کیا، سٹائل تبدیل کیا کھانے کا، کانٹیننٹل فوڈ جو تھا، اچھا، اس سے استفادہ کرتے رہے ہم۔ ٹھیک، اور میں تو آپ کو پتا، دیکھیے کالم نگاروں کو بلائیں تو حاضر، اینکر پرسنز کو بلائیں تو حاضر، سی پی این ای والوں کو بلائے تو حاضر، اے پی این ایس والوں کو بلائے تو حاضر، تو ہر دعوت میں میرا نام آ جاتا تھا۔ ٹھیک، اور ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا۔ اور اب مگر جب سے وہ پی سی بی کے چیئرمین بنے تو اس وقت سے کھانا کھلانے کی عادت ان کی ختم ہو گئی تھی۔ بالکل، تو میں نے کہا اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کھانا کھلانے کا۔ اچھا، ہاں، میں کوئی اکاؤنٹ تو میرے پاس تھے نہیں۔ ٹھیک، تو بہرحال دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، یہ جس طرح کام ہوا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن پہلے بنایا تھا بالکل ہمارے ذکا اشرف صاحب جی، لیکن اس میں جو طریقہ کار تھا نا چیئرمین کے تقرر کا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ٹھیک، کہ پیٹرن جو ہے، اس وقت زرداری صاحب پیٹرن تھے، وہ نام بھیجے گا، ایک پینل بھیجے گا، اور اسی میں سے اس میں ایک خاص طریقہ تھا، اس سے وہ
کسی نہ کسی کو منتخب کرنا ہوتا تھا. تو بہرحال لیکن ایک کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنا لیا تھا اور تو بڑے مطمئن تھے کہ اب میں الیکٹڈ چیئرمین ہوں. لیکن بیچ میں اب نواز شریف صاحب آ گئے اور وہ پیٹرن جو تھے ہمارے ممنون حسین صاحب, ان کی پیٹرنشپ بھی ختم ہو گئی. بالکل. اور پھر نجم سیٹھی صاحب آ گئے. اب ذکا اشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک غیر جمہوری اقدام ہے, گویا مارشاء اللہ لگا دیا ہے, گویا نواز شریف صاحب نے وہ کیا ہے ذکا اشرف کے ساتھ جو پرویز مشرف نے ان کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک. تو بہرحال اب ہو گیا ہے. لیکن شام صاحب کوائٹ انسیریمونیسلی ابھی انٹرنیشنلی کیا میسج جائے گا؟ اس کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ مومن کو کیا ہے, کفار سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کفار جو مرضی کہتے رہے چاہے کرے, ہم بھائی ہمیں کیا, ماشاءاللہ ہم تو اپنا جو روایات ہیں ہماری ان کے مطابق کام کریں گے. اور ہماری روایات یہی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو شام صاحب اب یہ بھینس کرکٹ کی جو ہے یہ پتہ نہیں کب پانی میں بیٹھ جائے اور کیا بھینس تو بہرحال دیکھیے نا, ذکا اشرف صاحب جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی بس چلتا ہے تو کر لیں, کوئی مقدمہ وغیرہ کر لیں. شام صاحب نجم سیٹھی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں میڈیا سے, تو وہ بھی سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی, ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیا آئین بنائیں جو جمہوری ہو, ریپرزینٹیٹو ہو, جس میں اصلی الیکشن ہو چیئرمین کے لیے. تو یہ ٹاسک دیا گیا ہمیں کہ ایک ایسی آئین بنائیں جس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ, ڈومیسٹک کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کے سامنے رکھ کے ایک اچھی آئین بنائی جائے تاکہ اس میں پروفیشنلزم اور فائنینشیل مینجمنٹ اچھی ہو اور فیورٹزم اور سفارشیں ختم ہو, اس کے لیے راستے بند کر دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے بالکل انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور ابھی جو حادثہ ہوا ہے جس میں اب ہم ایک مائنورٹی آف 2 میں رہ گئے ہیں, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا جو کہ بدقسمتی سے ہمارے بورڈ نے اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, اور اب جا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا آگے جا کے. اب ہم کیسے اپنا جو پریسٹیج ہے اور اپنا جو رول ہے اس کو کیسے انہانس کریں گے, تو یہ بھی ایک مقصد ہے اس کمیٹی کا. اسی لیے انتظار تھی کہ دیکھا جائے کہ یہ کیسے کارکردگی ہوتی ہے, کیا ہمیں قبولیت کچھ ہوتی بھی ہے, وہاں کوئی سکسیس ہوتا ہے یا نہیں. مگر کیونکہ وہاں ایک قسم کا فیلئر ہوا ہے اس لیے یہ بھی اس کو بھی سامنے رکھا گیا. اور تیسری بات یہ کہ یہ ہے تو 4 ماہ کے لیے, مگر جو آئین کو ترمیم جس میں کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. مگر میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی سے جلدی ہم آئین بنائیں, سب کے ساتھ سب سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے, جس میں ٹیسٹ کرکٹرز, ریجنل ایسوسیشنز, کلبز, سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کر کے ہم ایک اچھی آئین بنائیں جس میں شروع سے لے کے آخر تک صاف شفاف الیکشنز ہوں, اچھے کلبز کھیلیں, لڑکے میرٹ پہ آئیں, پھر اوپر الیکشنز ہوں, پھر الیکشنز ہوتے ہوتے بورڈ تک پہنچیں اور بورڈ جو ہے وہ جا کے الیکٹ کرے ایک چیئرمین کو, جو کہ آج تک نہیں ہوا. نامینیشنز ہوتی رہی. تو یہ سارا کچھ کرنا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے ہم کریں. مگر وعدہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا بیکاز بہت سی چیزیں ابھی عدالتوں میں پڑی ہوئی ہیں. پاورز ہمارے پاس اب ہیں پورے, جو پہلے نہیں تھے, اب پاورز پورے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس کو جلدی سے جلدی نپٹایا جائے. یہ بتائیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی. جی, میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے شامل صاحب, 4 نکات, نیا آئین بنائیں گے. دیکھیں ایک بات ہے, ذکا اشرف صاحب نے آئین تو بنایا جی, اور پھر جو الیکٹ ہوئے نا جس طرح سے وہ, یعنی جو الیکشن کا طریقہ کار تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی, نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو شام صاحب آپ بتا رہے تھے جو پہلے کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں وہ طریقہ کار جو انتخاب تھا بنا, اور بننے کے بعد پھر جس طرح چیئرمین کا الیکشن جو ہے جی, وہ اس کو ایک محدود طریقے سے, مطلب وہ بھی کوئی آپ اسے جمہوری نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, تو اس چیئرمین کے طریقے کا الیکشن کا طریقہ کار, یعنی دیکھیں ہمیں ایک کھلی بات کرنی چاہیے, کھلے کام کرنے چاہیے. ذکا اشرف صاحب ایک بھلے آدمی ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں.
کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی جی. اور اب تو سیٹھی صاحب نے اپنی عزت داؤ پہ لگا لی ہے. بالکل امید کی جانی چاہیے کہ نیا دستور بنائے, کسی طریقے سے معاملات کو درست کریں جی. تو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب سیٹھی صاحب جانے جی, ان کے ناظرین جانے, کرکٹ جانے اور وہ جانے. ٹھیک. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے مذاکرات کے حوالے سے. مذاکرات کے حوالے سے اب جو پیغامات آ رہے ہیں, جو پیغام رسان لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا پازیٹو کام ہے جی دونوں طرف. دیکھیے مولانا سمیع الحق صاحب اور جناب سینیٹر ابراہیم صاحب جی دونوں واپس آئے ہیں اور بڑے مطمئن واپس آئے. اور یہ خبر آئی تھی کہ اس سے پہلے جو چودھری نثار علی خان صاحب نے سمیع الحق صاحب سے رابطہ کیا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا چودھری صاحب نے. یہ ہیلی کاپٹر پہ گئے ہیں, ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں. ٹھیک. اور وہاں مولانا سمیع الحق نے کہا کہ ڈرون ہماری تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے وہاں. اب پتہ نہیں ڈرون سے وہ کیا ڈرایا ان کو یا نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھی تو شرارتی ہے نا, تو ڈرا دیا کچھ مولانا سمیع الحق کو. ٹھیک. وہ کیا ہے ڈرانے سے شیر, مجھے بہادر کے ظفر کا شعر ہے نا کہ ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے, لیے زلف خمشدہ ہاتھ میں, میرے پاس آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا. تو مولانا سمیع الحق تو بڑے ڈر جاتے ہیں نا, اور زلف خمشدہ سے تو بہت ڈرتے ہیں. بالکل. تو بہرحال اب وہ واپس آئے ہیں, ان کا خیال ہے سنجیدگی سے بات ہوئی ہے. اگرچہ یہاں ہمارے یہاں کو 15 نکات لوگوں نے جاری کر دیے. جی بالکل. کہ جناب یہ مطالبہ ہے ان کا, ہمارے قیدی رہا کرو, ہمارا یعنی ہمارے جو مقدمے ختم کرو, فوجیں واپس بلاؤ, اور اسی طرح کے نقطے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ نقطے تو ہمیں انہوں نے دیے ہی, یہ گیس ورک ہو رہا ہے سر. ٹھیک. تو یہ ٹیبل سٹوریز ہیں نا آتی ہیں. جی. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں بعض اقدامات ہوں گے. ٹھیک. ان اقدامات کو پیشگی شرط نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک. یعنی مذاکرات شروع کرنے کی شرط نہیں ہو سکتے. تو مذاکرات کے نتیجے میں وہ سارے اقدامات ہوں گے اور ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک اعتماد بحال ہو گیا, بندوقیں جو ہیں جو تنی ہوئی ہیں وہ نیام میں چلی گئیں, تلواریں نیام میں جاتی ہیں چلی, بندوقیں نیچے ہو گئیں, اور ایک امن کی صورت پیدا ہوئی, تو پھر اس کے بعد وہ اقدامات بھی ہوں گے جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا جن کا جو ان سے منسوب کیے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا شام صاحب, آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی, تو اس کو اور اس کو تو آپس میں جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں, کور کمانڈرز کانفرنس تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اب کئی لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں وہاں ان کو کوئی تحفظات ہیں. بالکل. اس طرح کے بھی کوئی, اب یہ تو ساری ٹیبل سٹوریز ہوتی نا, کوئی تحفظات ہیں یا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات آپ میں یہ عرض کروں, افواج پاکستان جو ہے نا وہ فریق نہیں ہے طالبان کے مقابلے میں. ٹھیک. وہ ایک ریاست کا حصہ ہے, فریق ریاست ہے یا حکومت ہے. اگر ہم, اور جیسے ہماری تاریخ سے آپ دیکھیے, جب اقتدار فوج کے ہاتھ میں تھا اور اس نے فوجی کارروائی کی, اس کا نتیجہ بہت تلخی سے بھگتنا پڑا. یعنی مشرقی پاکستان میں کہ فوج کو مورد الزام قرار دیا جاتا اس لیے کہ اس وقت اقتدار فوج کے پاس تھا. کمانڈر ان چیف جو تھا وہ صدر مملکت بھی بنا ہوا تھا. بالکل. تو سارے فیصلے اس کی ذمہ داری پر ہوئے. لیکن جو بھٹو صاحب کے دور میں آپریشن ہوا بلوچستان میں, جی, جس میں بگٹی صاحب گورنر مقرر ہوئے اور مری اور مینگل قبائل جو تھے وہ نشانے پر تھے, اس وقت جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اس سے پہلے ٹکا خان تھے, ٹکا خان کے دور میں یہ شروع ہوا. اس کے حوالے سے فوج کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ٹھیک. وہ آپریشن بھٹو صاحب سے منسوب ہے. اور پھر مشرف صاحب جب صدر بھی تھے انہوں نے کارروائی کی, اس کے نتیجے میں جو بگٹی صاحب جو تھے وہ نشانہ بن گئے. اس کے بعد وہ فوج کو اس کا ملبہ اٹھانا پڑا. بالکل. فوج پر تنقید ہوتی رہی وہاں اور فوج کو ٹارگٹ کیا گیا. اس لیے فوج کے اپنے مفاد میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے
ٹھیک کہ فوج فیصلے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو. جب آپ سیاسی اقتدار ہوگا، حکمران موجود، آج وہ فیصلہ کریں گے نا نواز شریف صاحب، اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی، فوج پر نہیں ہوگی. اچھا شمس صاحب، جو مولانا عبدالعزیز نکلے ہیں ان مذاکرات سے، کیا وہ ڈیمیج نہیں ہوا؟ کس کو؟ مذاکرات کو، مذاکراتی عمل ڈیمیج ہونا. مولانا عبدالعزیز جی تو میں تو بڑا احترام کرتا ہوں شخصی طور پر، علماء کا کرنا چاہیے. تو آپ کو پتا کہ برقع پہن کے نکلے تھے وہ لال مسجد سے. بالکل. تو برقع بعد میں انہوں نے اس کے دیکھیے انہوں نے اس کی بڑی تعویلیں کی، اور اب بھی وہ اس میں تعویلات کرتے ہیں، لیکن جو رخصت کا مقام ہے وہ عظیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو مولانا جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ رخصت کے مقام پہ تھے، برقع پوش ہو کر. ٹھیک. عظیمت کا مقام نہیں تھا وہ. بالکل. اور جو مسئلہ انہوں نے اس وقت شروع کیا تو شہادت سے تو گھبرا گئے اس وقت. ٹھیک. تو اس لیے آج مجھے لیاقت بلوچ صاحب کہانی بڑی بیان کر رہے تھے، تو ہم جب یہاں ان سے ملنے گئے وہ کہتے تھے شریعت یا شہادت، شریعت یا شہادت. تو پھر شہادت جب آئی تو پھر تو وہ تو حصے میں نہیں آئی. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو بقائمی ہوش و حواس، حکمت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. ٹھیک. یہ شریعت کا نفاذ، یہ کہا شریعت کہاں سے لا کے، آسمان سے لا کے نافذ ہونی ہے؟ یہاں موجود ہے. قانون جو ہیں وہ نافذ ہونے چاہیے پاکستان میں. کون سا قانون نافذ ہو رہا ہے؟ کون سی پابندی ہو رہی ہے کسی چیز کی؟ ہے نا. یہ ایک ٹیڑھا معاملہ ہے کہ کیسے ہم نے چیزوں کو امپروو کرنا ہے. میں تو بس سخت خلاف ہوں اس بات کے کہ جو ہمارے میڈیا میں جو بد اخلاقی پھیلائی جاتی، ایسے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ توبہ الامین الحفیظ. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں بد اخلاقی، بے حیائی، بدماشی اور ملاوٹ اور غنڈہ گردی اور جو اس طرح ٹارگٹ کلنگ، یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک. یہ شریعت جو ہے جی. مگر شریعت نے خود بخود نافذ تو نہیں ہو جانا. بالکل. جتنے قانون ہمارے یہاں موجود ہیں انہیں نافذ، حکومت کا کام ہے نافذ کرنا. ٹھیک. تو یہ تو ایک اس طرح کے نعرے نہیں لگانے چاہیے جس سے جذباتی طور پر لوگوں کو انوالو کر کے اور آپ کسی دوسرے راستے پہ یعنی وہ مذاکرات کا فریم ورک بھی ڈیمیج نہیں ہوگا. شمس صاحب اس وقت تو معاملہ ہے امن کیسے قائم ہو. امن، ایک شخص جو ہے اس کی جان خطرے میں ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہو پلاؤ پکاؤ اس کو دینے کے لیے، تو پہلے تو بھائی اس کی جان خطرے میں ہے شخص کی، وہ جان اس کی بچائیں آپ. ٹھیک. امن دے معاشرے کو، اور معاشرے کو امن دے. آپ تو کہتا کہ حضرت عمر فاروق کے کتنے اقدامات ہیں. جب یعنی یہ قحط پڑا ہے مدینے میں تو انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم کر دی. جی. یہ اس وقت قوانین میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ ہونی ضرور چاہیے. شریعت کے جو تقاضے پورے کیے جانے چاہیے. اخلاقی سطح پر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. جی. لیکن اس میں فرض علماء کا بھی فرض ہے نا، دعوت کے ذریعے تبدیل کرنا. جی. تو اب لیکن نعرہ بازی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. جس طرح کے ہم مسلمان ہیں نا گناہگار، اسی طرح کے مولانا عبدالعزیز مسلمان ہیں. ٹھیک. اور ویسے ہی ہماری جو ریاست ہے اس طرح کی وہ مسلمان ہے. شمس صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو شمس صاحب ہم جو مذاکرات کی بات کر رہے تھے، اچھا وہ ایک بات تو بڑی، مولانا سمیع الحق صاحب جو ہے نا، جی جی وہ تشریف نہیں لے گئے تھے بنفس نفیس. ٹھیک. ہمیں گفتگو سے کچھ ہاں وہ یہ تاثر ہوا جی. وہ تو اپنے جو وہ مسیح موعود ہے نا ان کے مولانا یوسف صاحب، مولانا یوسف صاحب جی ان کے ذریعے گئے. جی ان کے ذریعے گئے تھے. بالکل. وہ مولانا یوسف صاحب وہ ہے جو ان کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتے. اچھا. تو جب مذاکرات میں بھی وہ ممبر نہیں تھے کمیٹی کے لیکن موجود تھے مذاکرات. بالکل. تو اس میں بھی بحث بات اعتراض ہوا جی. کہ یہ کیسے ہیں. پھر انہوں نے کہا چلیے مولانا سمیع الحق کے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور آنکھیں یہی ہیں. ٹھیک. تو مولانا اس میں کمیٹی کے رکن صرف ایک گئے ہیں، پروفیسر ابراہیم صاحب. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی بات ہو رہی ہے شام صاحب، مولانا یوسف شاید کمیٹی کا رکن ہی بن جائے. بن جائے، ابھی تو بنے نہیں ہے نا. جی.
بہرحال وہ گئے تھے, سمیع الحق صاحب ان کے ذریعے سے بول رہے تھے. ٹھیک, میں ٹھیک ہے وہ گانا میں نہیں بول دی میرے وچ رب بول, یار بول, سوری میں نہیں بول دی میرے وچ یار بول. بالکل, چلیے بولتے رہے. شاہد صاحب, تو اب جو مذاکرات جو شروع میں خاصے الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے, ڈونٹ یو تھنک اب یہ اسموتھ ٹریک پہ آ گئے؟ دیکھیے اب دیکھتے ہیں کس طرح معاملہ چلتا ہے, لیکن اگر یہ سلیقے سے کام کیا جائے تو کوئی اس زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, کیونکہ یہ جو پاکستان کا دستور ہے نا, جی, اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہی غلط ہے. یہ ایک اسلامک دستور ہے. ٹھیک, اسی طرح کا اسلامک دستور دیکھیں نا, اب اس پہ عمل کرنے کا معاملہ ہے, اس کی مختلف دفعات پر, مختلف شکوں پر. ٹھیک, وہ عدالتوں کے ذریعے نافذ ہونا ہے. عدالتیں وہ اپنا کام اس طریقے سے کر نہیں پا رہے, لوگ ان کے پاس اس طرح دباؤ, وکیل یہ کام نہیں کر رہے, سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی, مذہبی جماعتیں کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا, یہ سارا پریشر جو ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ بندوق کے ذریعے نہیں ہوتا, یہ رائے عامہ کو ہموار کر کے کام ہوتا ہے. یعنی شریعت کا نفاذ اسی دستور کے تحت ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. اس میں پاکستان میں کوئی قانون غیر اسلامی نہیں ہے. ٹھیک, پاکستان کے سارے قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہیں, اور فیڈرل شریعت کورٹ کو بنایا گیا اس کام کے لیے. آج بھی جب کوئی پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرتی ہے, جی, آپ اس کی کسی شک کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کے. ٹھیک, یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے, اور فیڈرل شریعت کورٹ اس کی کسی شک کو بھی ختم کر سکتی ہے خلاف اسلام قرار دے کر. جی, تو یہ معاملہ قانون کا نہیں ہے, یہ عمل کا معاملہ ہے. جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اب ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم جتنا اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں گے تو دعوت کے ذریعے سے, تحریک کے ذریعے سے, دباؤ کے ذریعے سے, ایک دانائی کے ذریعے, حکمت کے ذریعے سے, یہ دعوت کا کام ہے. یہ اب یہ جو حضرات ہیں ان کو ڈنڈا برداری کا نہیں ہے معاملہ, یہ ڈنڈے سے بندوق سے نہیں ہوگا, یہ میٹھا اسی طرح ہوگا جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جی, شاہد صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور اگلی خبر ہے کراچی سے. کراچی میں تو معاملات خاصے بگڑ گئے ہیں. ایم کیو ایم کو بڑے شدید تحفظات ہیں کہ جناب جو آپریشن ہے ہماری وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے. وچ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے یار, مجھے تو انگریزی اتنی اچھی نہیں. تاک تاک کر مارنا, تاک چن چن کر مارا جا رہا ہے, چن چن کر مارنا. یہ لوگ ہیں, ذرا آپ اردو میں سمجھایا کریں لوگوں کو. اچھا, پاکستانی ایم کیو ایم والوں نے انگریزی میں کہا تھا وچ ہنٹنگ, ان کو مارا تو اردو میں جا رہا ہے یا پنجابی میں مارا جا رہا ہے نا. جی, دیکھیے بات سنیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے نا وہ فہد عزیز والا, فہد عزیز جو نوجوان, اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو دلہا بنے ہوئے اٹھایا گیا. ٹھیک, اور اس کی دلہن جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے زینہ کو بھی کرتی رہی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کے بہت سنگین الزامات ہیں. میں نے بھی ادھر ادھر رابطہ کیا, معلوم ہوا کہ جی پولیس والے جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ شامل ہیں نوجوان. ٹھیک, اب جب اس کو پکڑ لیا گیا اس طرح کہ وہ شادی کی حالت میں گرفتار ہوا, جی, اس کے بعد کہا جی بڑا سنگین جرائم ہے اس کے. جو مقدمہ قائم ہوا وہ دفعہ 54 کے تحت, 54 کے تحت, جی, یعنی جس میں آپ شبے کی بنیاد پر پکڑ لیتے, جو قابل ضمانت دفعہ ہے وہ لگا دی گئی, اور اگلے دن وہ شخصی ضمانت پر رہا ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس طرح رہا ہوا کہ ہسپتال میں وہ داخل تھا, اس کو داخل کرانا پڑا کیونکہ اس کی پارٹی لگائی گئی. بالکل. اب یہ بڑی ہی ایک پراسرار کہانی ہے. شامی صاحب سادہ سی کہانی ہے, پولیس نے مارا, اور اس کے بعد مطالبہ یہ ہوا ہاں کہ شاہد حیات جو ہے ہاں بالکل ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا جائے, بالکل, جو کراچی پولیس کے چیف ہیں. جی, اب آپ دیکھیے اس کے اندر کڑیاں کیا ہیں. جب وہ اٹھایا گیا فہد کو, ٹھیک ہے, اور تھانے لے جایا گیا تو تھانے کے باہر لوگ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ تھانے کے باہر اگر لوگ اکٹھے ہوں تو پولیس کیسے انہیں مارے گی کسی آدمی کو؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب تک لوگ موجود رہیں گے اس وقت تک تو نہیں مارے گی. اچھا, اب پھر دنیا کو پتہ چل گیا ٹھیک ہے کہ یہ اٹھایا ہوا ہے, بالکل پکڑا ہوا ہے, پھر کیوں مارے گی؟ ہاں ٹھیک ہے, نارمل بات کر رہا ہوں میں, بالکل یہ ٹھیک ہے, عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اچھا, پھر دلہا بنے ہوئے وہ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک, اس سے تو ایک اور ہنگامہ ہو گیا. یہ ساری واردات کو عجیب سی ہے. اچھا,
میرا خیال ہے کہ جن پولیس والوں نے یہ کام کیا ہے، جو ایس ایچ او نے کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ان کو اس حالت میں پکڑا. شارع فیصل تھانہ تو جو بھی ہے، میں تو ایک اپنی منطق کی بات کر رہا ہوں. مجھے واقعات کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی. بالکل. اس کا پکڑنا، اس کو پھر تھانے میں رکھنا، اس پر دفعہ صرف 54 لگانا، ٹھیک ہے، اس کو بعد اس کو زدوکوب کرنا، پھر ہسپتال میں داخل کرانا اور اگلے دن شخصی ضمانت پر رہا کر دینا. ٹھیک. یہ سارا کام جو کیا ہے جن پولیس والوں نے، وہ پولیس والے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتے. اچھا. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ گھس بیٹی ہیں پولیس میں. ٹھیک. یا پرلے درجے کے جاہل ہیں یا پرلے درجے کے عیار ہیں. ٹھیک. اور کسی دوسرے کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور پورا جو پولیس کا آپریشن ہے اس کو مشکوک بنا رہے ہیں. یعنی انہوں نے سیٹ اپ کیا شاہد حیات صاحب کو؟ مجھے نہیں معلوم جی، میں یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک. وہ جس نے بھی کیا ہے، کوئی پولیس والا بقائمی ہوش و حواس اس طرح کی کارروائیاں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے اس پر تو تحقیقات ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کون پولیس والا ہے وہ، بالکل، اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے، اور یہ ساری کارروائی جو کی ہے اس سے کس کی خدمت اس نے انجام دی ہے. ٹھیک. ان لوگوں کی خدمت انجام دی ہے جو یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ مشکوک ہو جائے. ٹھیک. اور جو شاہد حیات ہیں ان پر ملبہ گرے یا ان کو ان کے منصب سے ہٹایا جائے. ٹھیک. اس سارے کام میں پولیس کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک. تو پولیس کا کوئی آدمی جو ہے، اگر جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پولیس کی صفوں میں رہے، جی، اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. اور اگر واقعتاً یہ کسی اعلی سطحی حکم سے ذریعے ہوا ہے، جی، تو پھر تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا شام صاحب، لیکن آپ پھر الطاف حسین صاحب کا یہ بیان کہ فوج انٹروین کرے اور پھر معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے غیر فطری نکات ہیں، سارے غیر فطری اقدامات ہیں جو کیے گئے، غیر منطقی، غیر فطری. اور یہ ایک عجیب سا تانا بانا، میں نے یہ پہلے آپ سے دی، یا یہ انتہائی حماقت ہے، جی، یا انتہائی شرارت ہے اور انتہائی خباثت ہے، بلکہ انتہائی عیاری ہے. شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیں طرف. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب، جو نائب امیر جماعت اسلامی کے ابوالکلام محمد یوسف، جنہیں ہم AKM یوسف کہتے تھے، 87 سال کی عمر اور قید میں، بالکل، اور الزام رہی 1971 میں جی رضاکاروں کی تنظیم بنائی اور اس تنظیم نے لوگوں کو مارا اور لوٹا اور کیا کیا کچھ، اور بالآخر ان کا دل جو تھا وہ بیٹھ گیا. ان پر دل کا دورہ پڑا، ان کو ہسپتال میں لایا گیا. اب ان کے وکیل نے تو یہ کہا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ جو ہے پراپر نہیں دی گئی، لیکن ہسپتال والے کہتے ہیں کہ وہ جب ہمارے پاس آئے تھے تو وہ رخصت ہو چکے تھے دنیا سے. ہم نے تو ان کا دل جو ہے اس کو بحال کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال اب یہ تو بات کی باتیں ہیں. یہ جو ایوب خان کی اسمبلی تھی نا 1962 کی، جی جی، اس میں الیکٹ ہوئے تھے. اچھا. ہاں، اس وقت نو پارٹی بیسس پر الیکشن ہوا تھا. ٹھیک. اور یہ جماعت اسلامی سے کے امیدوار تھے، انڈکلیئرڈ. یہ منتخب ہو کے آئے. ایک بیرسٹر اختر الدین تھے، وہ منتخب ہو کے آئے وہاں سے، ایسٹ پاکستان سے. ایک عباس علی خان تھے مولانا، وہ منتخب ہو کے آئے. اور ایک اور صاحب تھے شمس الدین یا کیا نام تھا. 4 MNA جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے، اور چاروں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک. AKM یوسف جو ہیں
बड़ी अच्छी उर्दू बोलते थे, बड़ी अच्छी तकरीर करते थे। और जब मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई शुरू हुई तो जाहिर है कि उसके मुखालिफ थे। और डॉक्टर मालिक जो वहां के गवर्नर थे, फिर उन्होंने काबीना बनाई, उनकी काबीना में ये वजीर थे। और मगरबी पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने एक सूबाई वजीर की हैसियत से, और यहां बड़े जलसों से खिताब किया। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया उस वक्त। बड़ी एक धुआंधार तकरीर करते थे और कहते थे कि हम अगर भारत ने, और इनका मुझे याद है, भारत ने हम पर हमला किया तो कलकत्ता पे हम अपना परचम लहराएंगे। अच्छा, बड़ी एक यानी ये नाम की बरकत पता नहीं है अबुल कलाम की, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है तो वो भी जाहिर है कि बला के मुकर्रर थे, और ये भी बहुत अच्छे मुकर्रर थे और अहले इल्म थे, उस्ताद थे, टीचर थे, फिर प्रिंसिपल बने मदरसे के, और हमेशा यानी एक जिंदगी गुजारी एक आम आदमी की। तो बड़ी अच्छी यादें उनसे वाबस्ता है। पाकिस्तान के जो उनके दोस्त हैं, उनके रहने वाले, वो उनको याद करते हैं और अब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके अहले खाना को सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये जो देखिए मतीउर रहमान निज़ामी जो हैं, उनको जनाब असला स्मगलिंग के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। अब्दुल कादर मुल्ला जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और इससे पहले जो एक और अबुल कलाम आजाद बड़े खतीब बांग्लादेश के, वो तो रूपोश हैं, उनको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। तो ये जो बांग्लादेश में ये एक आग लगी हुई है, और ये जुल्म का और जबर का जो एक बाजार गर्म है, मैं तो उससे वैसे मुझे कांपता हूं। पता नहीं ये हसीना वाजिद को उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और बांग्लादेश के लोगों को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और शाम साहब कोई इंटरनेशनल प्रेशर्स भी नहीं है उनके ऊपर। क्या प्रेशर होंगे और नहीं होंगे, मतलब ये आप देखिए अपनी कौम के साथ ये सलूक हो रहा है, और वो कौम की रहनुमाई का दावा भी है जिन लोगों को। अब कौम को लड़ाया जा रहा है, कौम को तकसीम किया जा रहा है, तो इस तरह अपनी ही कौम के खिलाफ महाज बनाने वाले जो हैं वो कहां सर्वाइव किए हैं, ना तारीख की नजरों में और ना अखलाक की नजरों में और ना इंसानियत की नजरों में। जी शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं अतीका साहिबा वादिया सून से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब क्या हाल है? आपकी दुआ है। जी मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कराची में टारगेटेड ऑपरेशन होता है तो सिर्फ MQM ही क्यों वावेला में आता है, इसकी क्या रीजन है? जी भाई MQM वाले अपनी शिकायत रखते हैं, और जाहिर है कि कराची में बड़ी तादाद में वो मौजूद है, ठीक, तो फिर कुछ न कुछ चींटे उन तक भी पहुंचते होंगे। जी तो आप उनकी बातें जरा गौर से सुना करें ना। ठीक ऑपरेशन वाले ना नहीं, जो भी MQM वाले कहते हैं उनकी बात तो सुननी चाहिए हर एक की। शाम साहब वैसे हमारे सदर साहब भी बाय द वे आए हुए हैं मुल्क, हमारे लाहौर सदर हमारे ममनून हुसैन अब लाहौर में है मेरा ख्याल। जी पहली दफा आए लाहौर में क्या सदर बनने के बाद? पहली बार ही आए और पहली बार आए। आज शहबाज शरीफ साहब ने इशाया दे रखा उनके एजाज में, और कल वो गुजरांवाले जाएंगे। जी वो वासिफ अली वासिफ साहब की याद में एक जलसा है, उसमें तशरीफ ले जाएंगे। और शाम साहब जो वीकेंड पे अरब्स आ रहे थे बड़े, और सऊदी अरब से लोग, अरब तो देखिए ना, सऊदी अरब से तो हमारे बड़े ताल्लुकात है बरादराना। उनके जो वली अहद के बेटे हैं वो तशरीफ लाए थे। जी क्या नाम उनका? सुल्तान जी। तो सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज तो बड़े अच्छे तरीके से उनसे सऊदी अरब से गर्मजोशी पैदा हो रही है। अरबी में तकरीर की हमारे वजीर आला से। नहीं, हमारे वजीर आला शहबाज शरीफ साहब जो है जी वो तो कई जुबानें बोल सकते हैं। अच्छा, अरबी भी बोलते हैं, तुर्की भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं। तो उसी तरह की बोलते हैं जिस तरह अरबी बोली थी। नहीं, अरबी तो उनकी अच्छी अरबी है, वहां रहे हैं। कई लोगों का शौक होता है जुबान से, उनको जुबानें सीखने का शौक है। लेकिन चलिए हम अरबी में बात करें या उर्दू में बात करें। जी सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात जो है वो तो एक बहुत मुस्तहकम है, और अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते कायम हो जाएं मुआशी ताउन के और दूसरे शोबों में, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइब और मुश्किलात जो है वो कम हो सकती है। बिल्कुल। शम साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से फोन लाइन पे इरम। जी अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो जी, इरम की लाइन से ड्रॉप हो गई है। शम साहब जरा फेसबुक पे एक नजर डाल लें। फेसबुक पे जी मोहम्मद रशीद साहब हैं, ये कह रहे हैं शाम साहब मैं आपको बता दूं कि नजम सेठी साहब
35 مرتبہ ڈوبیں گے اور 35 مرتبہ ابھریں گے. ڈوبیں گے مستقبل میں. جی یہ منجم ہے. آخری بار کیا ہوگا؟ جی مجھے تو ایک دوست نے ابھی SMS کیا کہ کھانے بحال ہو گئے، مبارک ہو. ٹھیک ہے. شامی صاحب، محمد عظمت صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ذکا اشرف کو اس طرح ان سیریمونیسلی ہٹانے سے پاکستان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں جو کیس ہے وہ مضبوط نہیں رہے گا، کمزور ہو جائے گا؟ بھائی اب یہاں کسی کو کیا پرواہ ہے؟ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. جی ہمارے ساتھ ہیں جی خالدہ جمیل صاحبہ امریکہ سے. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ آپ تو وہیں دل لگ گیا آپ کا. جی نہیں، بس آنے والے ہیں. کل میر صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میسج میں نے نوٹ کروانا تھا بھائی. ہاں جی حکم. جی فرمائیے. میری بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزیر اعلیٰ اور محترم وزیر اعظم اور ان کی بیگم نواز شریف صاحبہ سے درخواست ہے کہ میں لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گی. ہاں جی کیا درخواست ہے؟ سوال ہیں. فرمائیے. آپ کہنا کیا چاہتی؟ جلدی، وقت بڑا کم ہے. بجلی پیدا کرنا ایک احسن قدم ہے. ہاں جی. اس لیے گورنمنٹ کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین قادر آباد کے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا. جی ٹھیک ہے. اور یہ سونا اگلتی زمین کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کہاں کی زمین کو؟ زمیندار کو کہاں کی زمین؟ یہ جو زمین زرخیز زمین ہے اس کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اچھا یعنی اس وقت. اور دوسرا یہ ہے کہ زمیندار کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. جی اگر ان پر جبر کرنا تھا تو کم از کم ان کے متبادل کوئی جگہ کالونی منتخب کی جاتی. یعنی قادرپور میں جو بجلی گھر لگ رہا ہے کوئلے کا. جی خالدہ جمیل صاحبہ بڑی معروف ایجوکیشن ہے ہماری، امریکہ گئی، وہاں سے بول رہی. جی ان کی زمین بھی اس میں آ رہی ہے اور بہت سے لوگ وہ کہتی جو ایک سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے وہاں اس پر نہیں لگایا گیا پلانٹ یا لگایا جا رہا، لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ ان سے چھینی جا رہی ہیں اور ان کا بہت کم معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے وہ اس طرف توجہ کرے. اگر سرکاری زمین وہاں موجود ہے تو پھر بجلی جو ہے ان کے آشیانے پہ کیوں گرے؟ جی شمس صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے لیتے اجازت. ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.